یہ ہے وہ 70 سالہ بزرگ والد جو گزشتہ 10 سال سے بارش ہو، آندھی ہو یا طوفان بلا ناگہ سائیکل پر اپنے جوان بیٹے کی قبر پر آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور پورا دن اپنے بیٹے کی قبر پر گزارتے ہیں۔ کیا عمر تھی آپ کے بچے کی اور کتنے عرصے سے آپ آ رہے ہیں یہاں پہ؟ میرے بچے کی عمر 27 سال تھی اچھا، اور میں 2014 سے آ رہا ہوں۔ 7 جنوری 2014 کو میرے بیٹے کی وفات ہوئی تھی۔ تقریباً 10 سال سے۔ تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں۔ تو اس دن سے پھر مجھے ایسی اللہ تعالیٰ کو لگن لگی کہ اپنے بیٹے سے کے محبت کی وجہ سے، تو پھر میں 10 سال سے یہ سارا یعنی کہ یہاں کے لوگ جو ہیں نا اس بات کے گواہ ہیں، یہ گورکند وغیرہ جتنی مرضی بارش ہوتی تھی، جیسے مرضی طوفان، میں یہاں آ کر چاہے گرتا پھرتا تھا لیکن میں ناغہ نہیں ڈالتا تھا، اور میں روزانہ آتا تھا آ کے یہاں۔ ابھی بھی آ رہے ہیں آپ؟ آج بھی آئے ہیں؟ آج بھی میں آیا ہوا ہوں، روز آتے ہیں؟ روزانہ آتا ہوں۔ آ کے پھر میں یہاں یعنی کہ قبر کی صفائی وغیرہ کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر آ کر میں قرآن پاک بس پڑھنے بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے بعد مغرب کی نماز یعنی کہ ظہر، میں صبح پہلے تو شروع میں صبح 8 بجے آ جاتا تھا، تو مغرب کے نماز پڑھنے کے بعد جاتا تھا۔ اب میں ذرا یعنی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ مصروفیت بھی ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اب میں ظہر کے وقت ہر صورت یہاں ہوتا ہوں، اور عصر وقت میں یہاں پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں قرآن پاک، اور مغرب تک میں پڑھتا رہتا ہوں۔ مغرب کے بعد وہاں مسجد میں جاتا ہوں، وہاں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے پھر میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ آپ سارا دن یہاں گزار دیتے ہیں؟ جی، گھر میں ماشاءاللہ وائف ہیں، بچے ہیں، بس وہ اپنے اپنے کاروبار کرتے ہیں۔ میرے یعنی کہ 5 بیٹے تھے، یہ فوت ہو گیا، باقی 4 وہ بیٹی کوئی نہیں تھی۔ تو اس بچے سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ بچے تو سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایک بچے کی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس کی وہ اچھائیوں کی وجہ سے کہ اس میرے بیٹے کی اس آدمی نے بھی تعریف کی ہے جس نے کبھی کسی کی تعریف نہ کی ہو، اس نے بھی میرے بیٹے کی اچھائی اور نیکی کی اور اس کی شرافت کی تعریف کی ہے۔ تو ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ میرا بیٹا بہت ہی یعنی اچھا شریف تھا، بہت ہی محبت کرنے والا تھا اور بہت ہی عزت کرتا تھا میری۔ کیا کرتا تھا آپ کا بیٹا؟ وہ پرائیویٹ جاب کرتا تھا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بڑی سردی ہوتی ہے، بڑی تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے، یا بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو آپ نے کہا کہ چلو آج زیادہ گرمی ہے، زیادہ بارش ہو رہی ہے، زیادہ سردی ہے، آج نہیں جاتا، کل چلا جاؤں گا، کبھی ایسا ہوا؟ یہ قدرت کی بات ہے کہ جب ایسا کوئی موسم ہوتا تھا نا کہ بہت زیادہ بارش ہے، اس وقت میرے دل میں نا زیادہ غبار پڑتے تھے۔ میں یعنی کہ گھر سے بس موقع پہ ہوتا تھا کہ ذرا سا بھی مجھے موقع ملے اور میں نکلوں، اور چاہے میرے دروازے کے آگے پانی بھی کھڑا، میں نکل آتا ہوتا تھا، جتنی مرضی تیز بارش ہو۔ یہ مجھے خدا کی طرف سے ایک قسم کا حکم ہی ہوتا تھا، اور مجھے چین ہی نہیں آتا تھا جب تک میں یہاں تک نہیں پہنچ جاتا تھا۔ جتنی مرضی بارش ہو، کچھ ہو، یہ سارے گورکند اس بات کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ میں سائیکل پہ آتا ہوں اور سائیکل پہ ہی جاتا ہوں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ وسن پورے سے آتا ہوں۔ تو کتنی دیر لگتی ہے آپ کو وہاں سے یہاں آنے میں؟ مجھے گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے روزانہ روزانہ آنے کا؟ سوا گھنٹہ آنے کا ایک ٹائم، یعنی سوا گھنٹہ آنے کا، سوا گھنٹہ جانے کا، تقریباً 2.5 گھنٹے میرا سائیکل کا ڈیلی کا سفر ہے۔ ایسا واقعہ آپ کے بیٹے کا جو آپ کو بار بار یاد آتا ہو، جو آپ کو ستاتا ہو؟ رمضان کا مہینہ تھا تو چاند رات تھی، تو میرے بیٹا اپنی جہاں ملازمت کرتا ہے وہاں سے سیلری لے کے آیا، تو میں باہر سے آیا گھر میں، تو وائف نے مجھے 1000 روپیہ دیا۔ تو وائف نے، میں نے کہا یہ کس بات کا 1000 روپیہ دی؟ اصغر نے آپ کو عیدی دی ہے۔ تو جب مجھے یہ خبر میری وائف کی طرف سے مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے نے مجھے عیدی دی ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا باپ زندہ ہو کر دوبارہ آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے مجھے کبھی کسی نے عیدی نہیں دی تھی۔ اور جب میرے بیٹے میں نے اپنی وائف سے کہا یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے میرا باپ دوبارہ زندہ ہو کے اللہ نے بھیج دی ہے۔ تو اس لیے نا یہ بات اس کی مجھے کبھی بھی نہیں بھولی۔ تو بس یہ بات ہے، اس کی محبت تو ویسے اولاد سے ہوتی ہے،
لیکن یہ جو اس نے یہ بات کی اور جو اس کی چاہت تھی میرے ساتھ اور جو اس نے مجھے یہ اس کی اس بات نے یعنی کہ آج تک وہ میرے دل میں ایسے ہے جیسے بس کیا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ بات اتنی یعنی کہ مجھے کوئی کھا گئی ہے کہ میرے بس ہر وقت وہی میرے ذہن دماغ میں رہتی ہے یہ بات. آپ آتے ہیں تو اس کی والدہ بھی آتی ہیں یا کبھی آئی ہیں وہ؟ وائف انہیں علم ہے کہ قبروں پہ عورتیں نہیں جاتی. اور پڑھائی میں کیسے تھے؟ زبردست اور جو بھی بہترین ان کی ہینڈ رائٹنگ ایسے تھی جیسے موتی ایف اے پاس تھے. شادی شدہ تھے؟ نہیں غیر شادی شدہ تھے. ابھی شادی کی تیاری میں کر رہے تھے تو چانا ہمیں تو کافی کہ ان کی آنکھ میں رسولی آ گئی تو ہم ہاسپٹل میں لگے تو وہ سٹی اسکین ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو کینسر ہے. اس کے بعد پھر ڈاکٹر کینسر ہو گیا تھا؟ ہاں جی. تو وہ پھر اپنا ان کا علاج کرتے رہے جتنی بھی ہمت آئی. بس پھر اللہ نے وقت پورا ہو گیا تو پھر اللہ کی رضا تھی وہ تو پھر قبول کرنی تھی. تو ابھی روزانہ آپ آتے ہیں یہاں پہ تو کب تک آئیں گے؟ مجھے تو جب تک زندگی ہے تب تک تو آتے ہی رہوں گا. اب باقی جتنی زندگی ہے تقریباً میں نے تو یہی ہے اور ارادہ تو نہیں ہے, یہ لگتا یوں ہی ہے مجھے کہ جب تک میری زندگی ہے میں آتا رہوں گا. اپنے بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو خوابوں میں آتا ہے آپ کی؟ ہاں مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ یعنی کہ جب بھی میں آتا ہوں نا تو یعنی کہ خواب میں جب وہ آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بڑے وہ چیز جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی بلندی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی پھولوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت. تو وہ میرا بیٹا مجھے خواب میں یہ کہتا ہے کہ پاپا آپ روزانہ آیا کریں تو اسی طرح قرآن پاک پڑھا کریں. یہ مجھے بہت سکون ملتا ہے ان باتوں سے. اسی لیے آپ روزانہ کوئی نہ یہ بات آپ کو ناگا نہیں کرنے دیتی؟ ہاں جی, یہ بھی بات ناگا نہیں کرنے دیتی. بچے سے محبت بھی ناگا نہیں؟ محبت بھی ناگا نہیں. اور اس کا جو زندگی میں وہ عمل تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے انہیں مجھے عیدی دی.